اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ مزید درود پاک کے واقعات شیئر کروں گی۔ تو سب سے پہلے تو بات کر لی جائے کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں کسی اور ذکر اذکار کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں۔ میں نے اس بارے میں کافی سوچا اور پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ درود پاک کافی ہے ہمارے تمام مشکل پریشانیوں کے لیے، یہ کافی ہے ہمارے ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مزید بہتر ہو اور زیادہ آسانیاں ہوں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ استغفار بھی ایڈ کر لیں، کیونکہ جتنا آپ استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں گے، اتنا زیادہ آپ کے لیے درود پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو چوز کرنا پڑے تو درود مت چھوڑیے گا، اور درود ابراہیمی تھوڑا ہی صحیح، بے شک 11 مرتبہ صحیح، لیکن روز پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ آئیے کچھ اور واقعات کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی کلیئر کرتی چلوں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا عمل ملتا ہے اجازت کے ساتھ، کیونکہ ہر ذکر کی، اللہ تعالیٰ کے جو ہم ذکر کرتے ہیں اس کی ایک روشنی ہوتی ہے جو ہمارے ارد گرد پھیل جاتی ہے، ہمارا اورا جو ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اورا کا نہیں پتہ تو میں یوں آسان لفظوں میں بتا دیتی ہوں کہ عام طور پہ 7 فٹ کا یہ اورا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی انرجی ٹو انرجی پہ، لیکن 7 فٹ کا ہی ہوتا ہے۔ اور بیسیکلی وہ جو آپ کی روشنی ہوتی ہے، جو ذکر آپ کرتے ہیں اس سے پھیلتی ہے، وہ آپ کے اورا میں پھیل جاتی ہے، تبھی اکثر اوقات ہم ذکر کر کے اچھا محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ کو کوئی عمل ایسا ملتا ہے اجازت کے ساتھ تو آپ پڑھیں، لیکن درود پاک پڑھنا مت چھوڑیے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائی رکھیے گا۔ آئیں چلتے ہیں درود پاک کے کچھ واقعات کی طرف۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ ان کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تھے اور ان کا کچھ حصہ تھا جو کہ ان کے رشتہ داروں نے ہڑپ کر لیا تھا۔ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر پھر رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس کے بعد ان کو کسی نے بتایا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور درود ابراہیمی پڑھنے کی بدولت ان کا نہ صرف حصہ ان کو واپس ملا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عزت وقار بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں کی، کامرانیاں کی، اور وہ جو در بدر ٹھوکریں کھا رہے تھے، ادھر ادھر پھر رہے تھے مارے بے بسی کے عالم میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت زیادہ کرم کیا، آسانیاں کی، اور ان کو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے سیکیورٹی پرووائڈ کی جو ہم چاہتے ہیں اس دنیا میں۔ تو درود پاک پڑھنے کے بہت فائدے ہیں، آپ پڑھنا شروع کریں، آپ کے خود ہی کام بنتے چلے جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جب آپ درود پاک کی جرنی شروع کریں نا تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمیں سوال آتا ہے کہ ہمیں ملا کیا۔ تو کچھ بھی آپ کو ملے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں کہ آج آپ نے درود پڑھا، اس کے بعد آپ کو کیا ملا، کن کن چیزوں میں آپ کے لیے رحمت تھی یا آسانی تھی، وہ لکھنا شروع کر دیں۔ آپ نوٹ کریں گے کہ اتنی چیزیں ہوں گی کہ ہم خود حیران ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز جو آپ لکھیں وہ یہ ضرور لکھنا بہت بھولیے گا کہ درود پاک پڑھنا بھی ایک نعمت ہے۔ درود پاک جو آپ کو پڑھنے کی توفیق ملی اس دن، جتنا آپ نے پڑھا، وہ بھی ایک بذات خود بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ درود ہر کسی کو پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، یہ انہی کو پڑھنا نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ چنتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم جن پہ ہوتی ہے۔ ایک اور عادت بنا لیں اپنی کہ آپ جب بھی پانی پئیں، کچھ بھی کھانا کھائیں تو درود پاک پڑھیں اور اس کے اوپر پھونک دیں بسم اللہ کے بعد۔ آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی، وہ کھانا وہ پانی آپ کے لیے شفا بن جائے گا۔ درود پاک کا ایک اور واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ ایک صاحب جنہوں نے ہاتھ سے درود پاک وہ لکھا کرتے تھے، ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ درود پاک لکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ چلو اب ٹھیک ہے، بس باقی کل لکھیں گے، اور اٹھ گئے۔ اور جیسے ہی اٹھے تو ان کو ایک دم سے جھٹکا سا لگا، اور ٹیبل کانچ کی جو پڑی تھی اس کے اوپر ان کا ہاتھ زور سے لگا، اور وہ کانچ کی ٹیبل ٹوٹ گئی، لیکن جو ان کا ہاتھ تھا الحمدللہ، وہ کہتے ہیں میں حیرانی سے دیکھتا رہا کہ میرا ہاتھ بالکل محفوظ تھا، نہ مجھے کوئی چوٹ آئی گرنے سے اور نہ ہاتھ کو آئی جس کی وجہ سے بلکہ شیشہ ٹوٹ گیا تھا ٹیبل کا۔ تو درود پاک لکھنے کی بھی بہت برکت ہے۔ اگر آپ درود پاک لکھیں تو درود ابراہیمی بھی لکھ سکتے ہیں آپ، یا جو بھی آپ کو اجازت سے ملا ہو، یا ویسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں درود پاک۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں اجازت کے ساتھ پڑھنا درود یہ سب صحیح نہیں ہے، تو میں آپ سب سے بس ایک ہی گزارش کروں گی کہ پھر بھی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ درود پاک جو ہے وہ اول آخر درود ابراہیمی، کوئی بھی درود پاک جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے آپ، اور بیچ میں آپ درود پاک پڑھ لیجیے، تو درود ابراہیمی کے حصار میں یہ بات آ جاتی ہے۔ میں نے پرسنلی ایک بڑے ہی عزیز ہیں میرے، ان سے میں نے بات کی اور کہا کہ آپ کون سا درود پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں درود تاج پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا، تو آپ یہ بتائیں کہ شاید ان کو اجازت سے ملا تھا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ درود ابراہیمی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ درود ابراہیمی کے سر کا تاج ہے درود تاج۔ اب یہ بات سن کے مجھے خوشی تو ہوئی، جس سے یہ بھی پتہ لگا کہ درود تاج کی بہت فضیلت ہے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہوئی کہ اگر ایک بادشاہ ہے اور اس کے سر پہ تاج ہے یا نہیں بھی ہے تو بھی اس کو بادشاہ ہی سب سمجھیں گے،
بالکل ویسے ہی درود ابراہیمی کے سر کا تاج، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ درود ابراہیمی افضل درود ہے، اس کو جتنا پڑھا جائے گا اتنی آسانیاں ہوں گی۔ درود ابراہیمی کی خاص بات یہ بھی ہے کہ جس شخص پہ جادو یا کوئی نظر حسد کچھ بھی ہو، جو شخص درود ابراہیمی پڑھتا ہے وہ ایک حصار میں آ جاتا ہے، پروٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت کرم ہے، درود ہر درود پڑھنے والے کے اوپر ہے، ایسی بات نہیں کہ صرف درود ابراہیمی کی ہی بات یہاں میں کری ہوں، ہر درود کی ہے، لیکن درود ابراہیمی پڑھنا ایک ایسا ہے کہ ٹھنڈا درود ہے، اس کی طاقت، اس کی پاور۔ میں نے ایک اور صاحب سے درود ابراہیمی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے کچھ اس طرح کے لفظ بتائے۔ انہوں نے کہا کہ جو درود ابراہیمی ہے یہ ایک بہت خوبصورت درود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکشن بنانے کے لیے۔ اور پھر مجھے ریئلائز ہوا اس دن کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں یہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکشن بناتے ہیں۔ بار بار آپ کسی کو بلائیں، بار بار کسی کے بارے میں اچھی بات کریں، چاہے اکیلے کسی کمرے میں بیٹھ کے کریں، یہ اس دنیا کا قانون ہے کہ اس انسان کو جب آپ ملیں گے، بے شک اس سے کبھی آپ نے بات نہ کی ہو، وہ انسان آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھے گا۔ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ہم غیبت نہ کریں کسی کی، آپ نے کسی کو کبھی بھی نہ بتایا ہو کہ میں نے تمہاری کبھی غیبت کی ہے، تمہارے بارے میں کتنا برا سوچتی ہوں یا سوچتا ہوں، لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ اگر اس انسان کے بارے میں آپ غیبت کرنا شروع کر دیں گے تو انسان وہ کہیں نہ کہیں آپ کھٹکنے لگ جائیں گے، کچھ اس طرح کی چیز ہوگی ضرور۔ وہ یہاں میں ان لوگوں کو بالکل بھی نہیں بتا رہی جو کہ ایویں ہی کسی کے لیے حسد ایڈ کر لیتے ہیں، یہ ڈفرینس ہے ایک۔ میں ایک جینوئن ریزن بتا رہی ہوں کہ کسی انسان سے آپ پہلی بار ملتے ہیں اور ایک دم آپ کو اس کے بارے میں اچھی وائبس نہیں آتی تو کوئی نہ کوئی بیچ میں مسئلہ ہوتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم ملتے ہیں تو ایک دم آپ کو وہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں تو اس تک پہنچتی ہے، انرجی کی فارم میں پہنچتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا درود سن رہے ہیں، ان تک کیوں نہیں ہماری بات جائے گی، ان تک کیوں ہماری یہ جو روٹین ہے جس میں ہم درود پاک ان کی طرف بھیجتے ہیں وہ کیوں نہیں ان کو ملے گا۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ درود تو ہر حال میں قبول ہوتا ہے، تو ہم یہ کنیکشن بناتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک بہن کا واقعہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کس طرح ان کی جرنی میں انہوں نے درود ابراہیمی ایڈ کیا اور کس طرح ان کے لیے آسانیاں ہوئیں، اور اس سے آپ کو ریئلائز ہوگا کہ انسان اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس پریشانی میں ہیں کہ اچھا شاید ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں، آگے ہم کیا پڑھیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ درود پڑھتے پڑھتے اور بھی بہت سارے وظائف اپنی لائف میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سب آپ پہنچ جائیں گے اس تک، لیکن بات یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی کو وقت دیں، چاہے 11 دفعہ دیں لیکن دیں ضرور۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ مرتے دم تک ہمیں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خوبصورت کنیکشن میں جوڑے رکھیں اور اپنے نیک بندوں میں شامل رکھیں، اپنے مقرب بندوں میں شامل کریں، جو ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا وہ ہم پورا کر کے جائیں، ادھورا نہ چھوڑ کے جائیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت سنوارے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو ہم شرمسار نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ میرا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ خوشی سے اور فخر سے کہہ سکے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اور یہی میرے خیال سے ایک بہت بڑی وکٹری ہے، اچیومنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں فخریہ بات کریں۔ یہ دنیا کے لوگوں سے ہم نے فخر لے کے کیا کرنا ہے، دنیا کے لوگوں سے تعریف کروا کے کیا کرنا ہے؟ اصل تعریف تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرے، اصل تعریف تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی باقی مخلوق کے سامنے کرے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے نا جب کوئی پرائم منسٹر یا کوئی اس طرح کا انسان جو ہے بڑے اونچے عہدے کا آپ کی تعریف کرے لوگوں کے سامنے، کسی اپنے ہی کیٹیگری کے لوگوں میں تو بڑا بندہ فخر محسوس کرتا ہے۔ تو سوچیں کہ وہ پرائم منسٹر سے اوپر جو اللہ بیٹھا ہے، جنہوں نے، میں سمجھتی ہوں ان سے اوپر کوئی درجہ تو ہو ہی نہیں سکتا بے شک، تو وہ جب تعریف کریں گے تو کیا ہی تعریف ہوگی۔ تو اصل تعریف تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرے گی، دنیاوی تعریف سے خوش ہو کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑی دیر کی خوشی، بس تھوڑا سا سینہ چوڑا ہو جائے گا کہ لو بھی کسی نے ہماری تعریف کر دی، لیکن یہی سینہ چوڑا ہونا آپ کے نفس کی بیماری ہے۔ اگر یہ ہمیں بات پتہ لگ جائے تو پھر اپنی تعریف کے اوپر صرف یہ کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف ساری کی ساری تعریفیں ڈائریکٹ کر دیں۔ چلیں جی، میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ موٹیویشن ملی ہوگی آپ کو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔